خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات. على كل حال اب شیخ مصنف رحمہ اللہ نے علم اصول کے موضوع کے بارے میں کہا کہ نہ خود ادلہ اربعہ بما یہ ادلہ موضوع علم اصول ہے، نہ جو ہے ادلہ ہی بنفسها موضوع علم اصول ہے۔ تو اس کے لیے ایک شاہد کے طور پر کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ علم اصول کے لیے یہ موضوع نہیں ہے دونوں قول کی بنا پر، اس کے لیے ایک مؤید ایک دلیل کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دلیل یہ کہ خود علم اصول کی جو تعریف ہے مشہور کے نزدیک، اس تعریف میں جو ہے ادلہ اربعہ سے خارج اور چیزیں بھی شامل ہیں جو کہ ادلہ اربعہ میں داخل نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، یہ یؤید کے لیے ذالک فاعل ہے اور ذالک اشارہ ہے کہ علم اصول کا موضوع خصوص ادلہ اربعہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا مؤید ہے؟ تعریف علم الاصول، علم اصول کی تعریف۔ وہ کیا؟ بأنه یہ علم اصول العلم بالقواعد الممہدۃ لاستنباط الاحکام الشرعیۃ۔ علم اصول سے مراد علم بالقواعد ہے، علم قواعد کے بارے میں۔ کون سے قواعد؟ جن کی صفت یہ ہے کہ الممہدۃ، جن کو آمادہ کیا گیا ہو، باقاعدہ تیار شدہ قواعد، تمہید ممہد۔ کس چیز کے لیے ممہد؟ لاستنباط الاحکام الشرعیۃ، احکام شرعیہ کی استنباط کے لیے۔ مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تعریف میں نے جو رائے اختیار کی ہے میری رائے کے لیے مؤید ہے، تائید کرتی ہے۔ یہاں پر بیان یہ کرنا ہے کہ بھئی ما ہو وجہ التأیید، کس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو مؤید بنا دی اس تعریف کو۔ تو وہ یہ عبارت جو ہے نا العلم بالقواعد، العلم بالقواعد لا العلم بالادلۃ الاربعہ۔ دیکھیں، لہذا علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلی فاذن یہ تعبیر کہ شیخنا ہم نے شیخ مصنف کی رائے کیا ہے موضوع علم اصول کے بارے میں؟ خود ادلہ اربعہ نہیں ہے خلاصہ۔ اس کے لیے مؤید کیا ہے؟ تعریف علم اصول ہے جو کہ مشہور نے اختیار کیا۔ اگرچہ مصنف بعد میں اپنی تعریف بیان کریں گے کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ یہ تعریف ہو، لیکن مشہور کی جو تعریف العلم بالقواعد الممہدہ، ان قواعد کے بارے میں علم جو قواعد ممہد ہو، باقاعدہ آمادہ ہو، کس چیز کے لیے؟ استنباط الحکم الشرعی، احکام شرعی کی استنباط۔ یہ تعریف میری رائے کے لیے مؤید ہے۔ ما ہو وجہ التأیید، وجہ تائید کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ نے مؤید قرار دیا؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ مشہور نے یہ کہا کہ علم بالقواعد کہا ہے، خصوص علم بالادلۃ الاربعہ نہیں کہا ہے، واضح لولا، لہذا القواعد العامہ خود ادلہ اربعہ بھی شامل ہیں، غیر ادلہ اربعہ جو ممکن ہے دیگر ہمارے پاس قواعد ہوں وہ بھی شامل ہیں۔ یعنی کل قاعدة سواء كان هذه القاعدة
مستفاد من الأدلة الأربعة أو غیر أدلة الأربعة. واضح لولا؟ لہذا اجماع ہے ہمارے پاس، شہرت ہے ہمارے پاس، بلے خبر واحد ہے مثلا ہمارے پاس جو کہ ادلہ اربعہ سے اگر ہم اس کو خارج قرار دیں، بلے تعادل اور تراجی کی بحثیں ہیں اگر ادلہ اربعہ سے خارج قرار دیں تو یہ سب شامل ہیں اس میں. لہذا اس بنا پر موضوع علم اصول کو خصوص ادلہ اربعہ قرار دینا مناسب نہیں ہے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک تائید یہ ہے کہ تعریف علم اصول میں یہ عمومیت پائی جاتی ہے، عمومیت کہ القواعد کہا ہے. یہ قواعد ممکن ہے ادلہ اربعہ سے مستفاد ہو یا غیر ادلہ اربعہ، جو کہ میرے پاس خبر واحد ہے. مثلا اگر اس خبر واحد کو سنت تسلیم نہ کیا جائے تو وَإِن كَانَ الْأَوْلَى، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ تعریف علم الاصول، یہ تو مشہور کی تعریف ہے، شیخ مظفر نے بھی عدول کیا اس تعریف سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر تعریف میں جب ایک مشہور کی ایک تعریف ہوتی ہے، مثلا فرض کی کسی علم کی، اس سے جب عدول کرتا ہے مصنف، شیخ اعظم شیخ اخند ہو یا شیخ مظفر نے جیسے کہ عدول کیا اسی تعریف سے، تو اس عدول کی کوئی وجہ ہوتی ہے اسی مصنف کے نزدیک کہ بھئی میرے پاس اس تعریف میں یہ نقص، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ میرے تعریف یوں ہو جائے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ الْأَوْلَى تعریف علم الاصول بِأَنَّهُ صناعت، ایک فن ہے، صناعت یعنی فن، یعرف بها، اس صناعت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کیا نائب فاعل یعرف؟ القواعد، قواعد کو. کون سے قواعد؟ التي يمكن ان تقع، دیکھیے اوپر ممہدہ ہے نا، اوپر ممہدہ، اوپر بالقواعد الممہدہ، اس ممہد کے بدلے میں یہاں کہتے ہیں کہ وہ قواعد کی یمکن ان تقع، ممکن ہے واقع ہونا، فی طریق الاستنباط الاحکام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک یہ اولتی یعنی القواعد، اس پر عطف ہے اس کے اوپر کہ التی ینتہی الیہا، جن قواعد تک مجتہد منتہی ہوتا ہے، فی مقام العمل، مقام عمل میں. فإذن یہ او کس پر عطف ہوگا؟ یعرف بها القواعد التي يمكن او التي القواعد التي ينتهي الیہا فی مقام العمل. یہ اضافہ کیا شیخ مصنف نے. بھئی یہ کیوں اولا ہے؟ لماذا اولا مثلا هذا التعریف؟ وجہ اولویت، تقریباً 4 چیزیں ہیں وجہ اولویت میں، 4 چیزیں ہیں جیسا کہ شیخ اروانی نے بیان کیا. لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ متن میں بیان ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میرے مصنف کی تعریف اولا ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے مشہور کی تعریف کی بنا پر حجیت الظن من باب الحکومہ ایک، اور اصول عملیہ فی الشبہات میں، یہ دونوں چیزیں اس تعریف کی بنا پر خارج ہوتی ہیں. یہ نقطہ ہے اصل. لیکن اگر فروق کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیں علم اصول، سب سے پہلے ان کی تعبیر کیا ہے؟ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ. علم اصول کس چیز کا نام ہے؟ علم بالقواعد کا نام ہے. قواعد کے بارے میں علم، یعنی یہاں پر قاعدہ تب بنے گا جب علم ہو. اصولی قاعدہ تب شمار ہوگا فقہ کے لیے جب اس کے بارے میں علم ہو. علم نہ ہو تو وہ قاعدہ شمار نہیں ہے، یہ لازم ہے. وحالان کی شیخ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ صناعتن، آپ کا علم ہو یا نہ ہو، اس کی صنعت کے بارے میں اثر نہیں پڑتا ہے، اس کے قاعدہ ہونے کے بارے میں اثر نہیں پڑتا ہے. میرا علم اور جہل، میرا عالم ہونا جاہل ہونا فرق نہیں پڑتا ہے، باقاعدہ وہ ایک مسلم قاعدہ ہے اپنی جگہ میں. شیخ مصنف یہ کہتے ہیں. لہذا یہ پہلا فارق ہے کہ العلم بالقواعد کا نام کیا ہوگا؟ علم اصول ہے اس تعریف کی بنا پر. لہذا اگر علم نہ ہو تو وہ قاعدہ نہیں ہے، وہ قاعدہ اصولی نہیں ہے، وہ علم اصول میں داخل نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، تعریف میں دیکھیں نیچے انہو صناعہ، وہ ایک صناعت ہے، تمام شد، آپ عالم ہو یا نہ ہو اس کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک یہ فارق ہے تعریف مشہور اور تعریف مصنف کے درمیان. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو ہے علم ہونا چاہیے بلے العلم بالقواعد، لیکن مصنف فرماتے ہیں صناعت ہے، وہ ایک ملکہ ہے، علم ہونا کافی نہیں ہے، ملکہ ہونا چاہیے. صناعت یعنی ملکہ.
لہذا پہلا فارق یہ ہے کہ علم اصول خود قواعد کا نام ہے، علم بالقواعد کا نام نہیں ہے، مصنف یہ کہنا چاہتا ہے۔ اما مشہور کی تعریف کیا بتا رہی ہے؟ العلم بالقواعد کا نام علم اصول ہے۔ شیخ مصنف فرماتے کہ نا، علم بالقواعد نہیں، خود قواعد بھی علم اصول ہے، علم ہو یا نہ ہو، یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق مشہور نے کہا کہ العلم ہو، العلم بالقواعد، مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، صرف علم ہونا کافی نہیں، ملکۃ صناع، یعنی ملکۃ، ملکہ ہونا چاہیے۔ بیٹھے والی تعریف میں یہ مماحد قواعد کی صفت بن رہا ہے۔ جی، قواعد کے لیے صفت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ قواعد جن کو مماحد کیا۔ تیسرا فارق یہی ہے، وہ قواعد جن کو باقاعدہ بحث و جرح کے بعد ان کو تیار کیے گئے جو ہے، یہ آمادہ شدہ قواعد ہے، ان کو ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں فقہ میں۔ یہاں پر امکان، لہذا بنا یہ فارق ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یمکن ان تقع، بھائی ممکن ہے کچھ قواعد آپ کے پاس آمادہ ہو اور کچھ بعد میں آمادہ ہو جائے۔ القواعد الممہدہ فی المستقبل، وہ شامل نہیں ہوتے تعریف کی، مشہور کی تعریف کی بنا پر۔ لہذا اوپر اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے ظاہر قواعد جو کہ ممہد ہیں، باقاعدہ آمادہ ہیں، لہذا وہ قواعد جو آمادہ ہونے والے ہیں بحث و جرح کے بعد، نقض اور ابرام کے بعد ایک قاعدہ بننے والا ہے، فرض کیجیے مستقبل میں ایک اصولی قاعدہ اجتہاد کی بنا پر، تو وہ شامل نہیں اس مشہور کی تعریف میں، لیکن مصنف کہتے ہیں یمکن، اس میں جو ہے مصنف نے شامل کیا۔ خلاصہ یہ فروق اتنے مہم نہیں ہے، جو مہم فرق جو کہ اشارہ نہیں ہے متن میں، یہ شرح نے ذکر کیے یہ سارے، لیکن مسئلہ یہ ہے، ابھی آ جائیں کہ یہ اولا کیوں ہے تعریف مصنف۔ اس کا جو چوتھا فارق آپ کہیں ان تین کے بعد، جو کہ اہم فارق ہے، وہ یہ ہے، بناء علی ان مسئلۃ حجیت الظن علی الحکومہ ومسائل اصول العملیہ فی الشبہات الحکومیہ من الاصول کما هو كذلك۔ اوپر جو مشہور کی تعریف میں کیا ہے گا، العلم بالقواعد الممہد للاستنباط الحکم الشرعی، وہ قواعد جو حکم شرعی کی استنباط کے لیے۔ یہاں پر ہم ایک بحث ہے حجیت ظن میں، حجیت ظن میں ایک بحث ہے کہ آیا مطلق ظن حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو ابھی تو یہ باب انسداد جو مشہور علم اصول میں رسائل میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے، اکثر اساتذہ ترک کرتے ہیں باب انسداد کو، کیونکہ اصلا متاخرین کے پاس یہ مقبول نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ باب انسداد، اولا اس کے بارے میں اجمالاً تعارف یہ ہے کہ انسداد باب العلم والعلمی، یہ ایک اصطلاح ہے۔ انسداد باب العلم یعنی احکام شرعی کے بارے میں، اثر غیبت میں ہر حکم شرعی کے بارے میں قطع حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ امام نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ لہذا باب العلم منسد ہے، مسدود ہے، بند ہے۔ باب العلمی، دیکھیں باب العلم یعنی باب العلمی، یہ نسبتی ہے، یعنی ہناک طریق ولیکن هذا منسوب الى العلم، یعنی ایک طریق ہے ظنی لیکن اس کے اوپر ایک قطعی دلیل قائم ہو گئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے باب العلمی۔ باب العلم ڈائریکٹ میں علم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس کچھ راستے ہیں، اگرچہ یہ راستے خود بذات خود ظنی ہیں لیکن ان کی حجیت دلیل قطعی سے ثابت ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے باب العلمی، یعنی باب منسوب الى العلم، یعنی باب يدل علیہ، مثلا خبر واحد ظنی ہے لیکن خبر واحد کی حجیت پر دلیل قطعی دلالت کریں تو یہ راستہ میرے لیے باب علمی شمار ہوتا ہے استنباط احکام شرعی کے لیے، یہ اپنی جگہ۔ اب آ جائیے، بعض علماء نے جو کہ متقدمین میں سے، ابھی یہ رائے ختم ہو گئی ہے تقریباً، کہ بل انسداد باب العلم والعلمی کے قائل ہوئے، بھائی ہمارے پاس ابھی ممکن نہیں ہے، نہ باب علم مفتوح ہے نہ باب علمی مفتوح ہے، تمام منسد ہے۔ لہذا اس بنا پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ختم سارے احکام ہم ترک کریں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یقیناً ہمیں ادھر سے معلوم ہے کہ کچھ احکام ہمارے اوپر ہے، ملزم ہے، الزامی ہے۔ لہذا من ہنا العقل، حکم عقلی، حکم شرعی نہیں، حکم عقلی یہ ہے
کہ عقل دلالت کرتی ہے کہ ظن حجت ہے، وإلا سارے احکام تو ہم ترک نہیں کر سکتے، چونکہ میرا مبنی ہے کہ باب العلم بھی مسدود ہے، باب العلمی بھی مسدود ہے، لہذا میں فارغ بیٹھوں عبس بھی نہیں ہو سکتا، کچھ احکام تو ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو تمام ظنون، کل شیء یفید الظن، کل خبر، تمام ظنون جو کہ حکم شرعی کے بارے میں ظن کا فائدہ دیتے ہیں وہ حجت ہے عند العقل، عقل کے پاس حجت ہے۔ یہاں سے مطلق حجیت ظن کو انہوں نے ثابت کیا، 5 مقدمات دلیل انسداد میں اپنی جگہ، یہاں سے حجیت ظن مطلق کو انہوں نے ثابت کیا۔ اب آ جائے عقل کے پاس بس ظن کی حجیت ثابت ہو گئی۔ اب یہاں پر پھر بحث ہے کہ عقل جو حکم کرتی ہے کہ بھئی مطلق ظن حجت ہے، هذا الحکم، حکم العقلی، هل من باب الحکومہ، حجیت الظن، یہ تعبیر دیکھیں، مسئلت حجیت الظن علی الحکومہ او من باب الکشف، دو رائے ہے یہاں پر، یعنی عقل یحکم بأن مطلق الظن حجہ، ولكن هذا الحكم العقلی من باب مسلک حکومت العقل لو من باب مسلک کشف العقل۔ حکومت العقل سے کیا مراد ہے اور کشف العقل سے کیا مراد ہے؟ اگر باب مسلک الکشف، یہ دو اصطلاح ہے، مسلک الکشف اور مسلک الحکومہ، مسلک الکشف مراد لے لیں تو یعنی عقل خود مستقل نہیں ہے حکم لاگو کرنے میں، بلکہ عقل کاشف ہے حکم واقعی سے، عقل کشف کرتی ہے، چونکہ ہمارے پاس انسد باب العلم والعلمی، ولہذا العقل یکشف بحجیت الظن عند الشارع، یہ ہے مسلک الکشف، ٹھیک ہے؟ اس بنا پر حکم شرع، اس بنا پر یہ مسئلہ داخل ہوا کہاں پر؟ بالقواعد الممہدہ لاستنباط الاحکام الشرعیہ، تمام یہ عقل بھی ایک قاعدہ ہے، قاعدہ کلی پر دلالت کرتی ہے جو کہ کاشف ہے حکم شرعی، لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر مسلک الحکومہ یعنی مسلک حکومت العقل، العقل هو الحاکم الفاصل، کاشفیت نہیں ہے، عقل خود مستقل حکم کرتی ہے کہ ظن میرے پاس حجت ہے، تمام، تو اس بنا پر یہاں کوئی کشف نہیں ہے، کوئی استنباط حکم شرعی نہیں ہے، کاشف از حکم شرعی نہیں ہے، تو اس بنا پر عقل خود مستقل ہے۔ تو ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ او ینتہی الیہا فی مقام العمل، یہ دوسرا ٹکڑا ہے تعریف کا، یہاں پر کہتے ہیں کہ اصول عملیہ، اصول عملیہ کیا ہوگا؟ استصحاب، اشتغال، احتیاط، براءت، یہ اصول عملیہ شبہات حکمیہ میں، شبہات حکمیہ میں یعنی حرام، اصل حرمت مثلا حکم شبہ حکمی ہے، موضوعی نہیں، وہ فقہی مسئلہ ہے۔ شککت فی اصل حرمت التتن، سگریٹ پینا حرام ہے یا نہیں ہے، ایک حکم کلی ہے، ایک دفعہ حکم شخصی ہے، ایک دفعہ حکم کلی ہے۔ حکم کلی اصل حرمت سگریٹ میں مجھے شک ہے، یہ سگریٹ نہیں، یہ شخصی اشارہ نہیں ہے، بس اصل حرمت سگار حرام ہے یا نہیں ہے، تو براءت کیا کہتی ہے؟ حلال ہے۔ حکم شخصی کا مسئلہ کہاں فرض کر سکتے ہو؟ مثلا اسی مثال میں ہی کہ جو ہے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اصل سگریٹ پینا حلال ہے، فرض کیجیے اصل سگریٹ پینا حلال ہے، اصالت الحجاب کی، لیکن یہ سگریٹ جو سامنے ہے اس کا پینا حرام ہے یا حلال ہے، یہ حکم شخصی ہے، جزئی ہے۔ یہاں پر کیوں حرمت کا شبہ؟ ممکن ہے اصل میں تو حلال ہے لیکن یہ جو ہے مسروق شدہ سگریٹ ہو، کسی نے جو ہے چوری کر کے یہاں پر رکھ دی، غصب ہو، غصبی، یہ حکم جزئی کہلاتا ہے۔ بحث احکام کلیہ میں ہے، اصول عملیہ جو جاری ہوتے ہیں، اصول عملیہ جو جاری ہوتے ہیں احکام شبہ میں، یہ اصول عملیہ آیا کاشف از حکم شرع ہے، استنباط للحکم شرعی ہے، یا مجرد حیرت سے نکلنے کا طریقہ ہے؟ یہاں کوئی استنباط حکم شرعی نہیں ہے، واضح لولا۔ لہذا مشہور کی تعریف ان دو چیزوں کو شامل نہیں کرتی۔ کون سی دو چیزیں؟ حجیت الظن ببرکت حکم العقل المستقل من باب الحکومہ، عقل خود حاکم ہے، یہ حکم مشہور کی تعریف شامل نہیں کرتی۔ ایک اور دوسرا اصول عملیہ جہاں شبہات حکمی میں جاری ہوتے ہیں، یہ مشہور کی یہاں استنباط احکام شرعی نہیں ہے، یہاں پر خروج عن الحیرہ ہے،
اصول عملیہ اور امارات میں مین فرق یہی ہے کہ امارات کاشف عن الحکم، جہت الکاشفیہ وہاں پر موجود ہے، اما یہاں اصول عملیہ میں مجرد خروج عن الحیرہ ہے، لہذا مشہور کی تعریف ان دو چیزوں کو شامل نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے اب آ جائیں بناءً، یہ اولا کیوں، اس کی علت بیان ہو رہی ہے۔ میری تعریف اولا کیا ہے؟ بناءً علی ان مسئلۃ حجیت الظن علی الحکومہ، یہ بات واضح ہوئی نا، علی الحکومہ، مسئلۃ حجیت الظن یعنی علی حکومت العقل، لا الکشف، کشف العقل نہیں، اور وہ بھی باب انسداد کی جو صورت میں نے بیان کی۔ ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ ومسائل الاصول العملیہ فی الشبہات الحکمیہ من الاصول، یعنی من علم الاصول۔ من الاصول سے کیا مراد ہے؟ من علم الاصول، یہ علم اصول میں سے ہیں۔ یہ دو مسئلے، مسئلۃ حجیت ظن علی الحکومہ اور مسائل اصول عملیہ، کون سے علم میں داخل ہے؟ علم اصول میں داخل ہے۔ کما ہوا کذالک، اور یہی حق ہے علم اصول میں سے ہونا۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی استدرادی بحث نہیں ہے کہ جو ہے اصل اصول احکام مسائل اصولی کچھ اور ہیں، یہ ضمناً بحث کی جاتی ہے ان دونوں، ایسا نہیں ہے، اثر باقاعدہ قلب میں داخل ہے یہ علم اصول کے، مصنف یہ کہنا چاہتے۔ ضرورت، کیوں بھائی، کیوں یہ علم اصول میں سے ہے؟ ضرورت انہ لا وجہ لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المہمات۔ یہ کس بات کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں؟ بھئی آپ لوگ یہ نہ کہو ہماری تعریف ان دو مسئلوں کو شامل نہیں کرتی ہے اور اس میں ہم حق بجانب ہے، اس لیے کہ یہ وہ علم اصول کے مسائل شمار نہیں ہوتے، یہ استطرادی ہیں، ضمنی بحث ہوتی ان چیزوں سے، یہ نہ کہو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں داخل علم اصول میں، اس لیے کہ ضرورت انہو النشان لا وجہ، کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، لالتزام الاستطراد، اپنے آپ کو ملتزم کرے کس چیز کا؟ استطراد ہے، طردن للباب، ہم نے نہیں، ایسا نہ کہو، فی مثل هذه المہمات، ان جیسے مہم مسائل کو آپ استطرادی قرار دیتے ہیں، اصول عملیہ جیسی بحث کو، جو کہ اکثر احکام ہمارے سے پر موقوف ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ فَإِذَن تعریف المشہور لا يشمل هاتین المسئلتین، وَأَمَّا تعریفی، جو مصنف کہتے ہیں کہ او التی ینتہی الیہا فی مقام العمل، یہ جو اضافہ کیا مصنف کہتے ہیں یہ جز ان دو مسئلوں کو بھی شامل کرتی ہے، فلہذا میری تعریف اولا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ